جڑے غریباں دا خون چوس کے اسا مال روڑتے دیکھے انہاں دیاں فوٹوਆਂ دیکھیاں ایک اور فلیکس لگے نے لبئی والے دے جڑے خون پسینے دی کمائی دے نال لگے ہوئے تاں کند پالے کوئی من ٹھارے فرق پہ جاندے لکھاں بولیاں دے تے دیسی لوگ جاندے نے قبلہ ظہیر الحسن شاہ صاحب شاہ جی میرے قائد محترم آپ سارے لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ جس وقت رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے آقا مولا کی شان کے لیے اسی جگہ پہ جس طرح فیصل فرما رہے تھے کہ لبیک والوں کا خون گرایا گیا تب خان صاحب اور ان کی حکومت کی کیبنٹ یہ کہہ رہی تھی جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مجھے قرآن نہ بدلا جائے گا تاجدار ختم نبوت احتجاج کا اعلان تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان نے کیا پورے ملک میں. اس کے بعد شہباز شریف نے بھی اعلان کیا اور زنان پارک میں بیٹھے ہوئے لنگڑے نے بھی اعلان کیا. لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے ابھی 1 گھنٹہ پہلے جو خبریں چلی ہیں نیوز پر میں نے دیکھی ہیں نہ تو کہیں وہ فرانس کے صدر کا حمایتی اور وہ انٹرنیشنل بغیرت شہباز شریف نظر آیا میدان میں اور نہ ہی وہ لنگڑا جو یہ کہتا تھا کہ سب کچھ اقتدار اور سب کچھ کرسی ہوتی ہے اور جس نے کہا تھا کہ جمعے کے بعد آپ نے میدان میں نکلنا ہے وہ بھی نہیں نظر آیا اور نہ ہی کہیں پٹواریے نظر آئے نہ ہی کہیں جوتیے نظر آئے. ملک میں ریلیاں نکل رہی ہیں حکومتی سطح پر بھی نکل رہی ہیں. میں جب اپنی ریلی کے لیے آ رہا تھا ہمارا مارچ ہم اپنے مارچ کے لیے آ رہے تھے میں نے دیکھا کچھ لوگ رکشے پر سپیکر رکھ کے 15-20 لوگوں کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے. جب ناصر باغ پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا ایک پک اپ پر سپیکر رکھے ہوئے تھے کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک کی ریلیاں اکٹھی کر لو لبیک کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام پہچان گئی ہے قوم پہچان گئی ہے رسمن کون نکلتا ہے اور دل سے کون نکلتا ہے حالات کے تقاضے کو دیکھ کر کے کون نکلتا ہے اور اسلام کے تقاضے کو دیکھ کر کے کون نکلتا ہے. ان کو پتہ ہے اب نہ نکلے تو عوام چھتر مارے گی اور یہ عوام کو ان کے تحفظ کے لیے وہ نکلے گا جس کا نام تاتاری حجویری ہوگا یا پھر تاتا کی نگاہ سے اس کا نام خادم حسین رضوی ہوگا. اور توجہ میری بات ختم. اب قوم کو سیریس ہو جانا چاہیے مذاق پن سے نکلو. جب آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم والے بھی نہیں نکل رہے اور پی ٹی آئی والے بھی نہیں نکل رہے تو سارے پرچم چھوڑ کر تحریک لبیک کے پرچم کے نیچے آ جاؤ. خدا کی قسم ہے گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہے کہ اگر آج امیر محترم اعلان کرے کہ اس قافلہ اس کو مستی نے سویڈن کی طرف رخ کرنا ہے تو یہ بھی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک.
انہیں بدلہ لے لیا نا کہ باپ نے کہا بھائی میں اعلان کروانا چاہنا سنا ہوگی یا نہ ہوگی ایک گل نے باپ دی پر لوگوں تراوے پڑے لے لو تو ایک کن پاڑ ہو دے دے ایک کن پاڑی کافی یہ بھائی کہڑی گل ہے اے رستے جا رہے سن اتنے جناب بڑی بڑی فلیکس لگی ہوئی تھی ہم پاکستانی مسیحی سویڈن میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف مذمت کرتے ہیں شاہی بھی کہنا سی مذمت کرنے ہیں کہ مسلمانوں دے رات بھی کہنا سی مذمت کرنے ہیں بھائی یہ مذمت کہنی ہے پھر مذمت کرنے شاہی چنگے ہوئے نا کہ عالم کفر میں ایسا مذمت کی لوڑ نہیں ہوں مرمت کی لوڑ ہے مرمت کی لوڑ ایسا حالات دیکھ کے وہ آگے کے رکا رہے سن جب انہوں نے سنا نا کہ حضور اللہ صاحب نے کھاتے بڑھ ڈالے انہوں نے دیکھا ہوں تک کسی میں حیات ایک گل میں ہوں کسی نہ کرا کہ جینا زندگی میرے واسطے موت ہے جب ہر پاسے قرآن کی توہین ہو رہی ہوئے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہوئے کہ 57 ملک اور مسلمانوں پہ ایک بھی نہ بولے ہر بندہ مذمت کرنا ہوئے تو مرمت کرنا ایک بھی نہ ہوئے اقبال کہندا کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات کوہنا ہے بطن کائنات اور تازہ ہے میرے بار کا کیا نہیں اور بدل نہیں کار کہے حیات میں بیٹھا ہے کب سے منتظر اہل حرم کے صوب نال ذکر عرب کے صوت میں اور فکر عجم کے ساتھ میں نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں محافظ واسطے سویڈن نلکارے سی کہ پھر آج قرآن دی عزت واسطے گل کرو لبیک علی تھوڑے نام کھڑے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کی گل کی تھی فرمائے انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر فرمائے میرے نال او بگوڑے پیر کوئی نہیں ہیں جڑے اپنی عزت دیواری آوے اچھل تو انہوں نے مرید بھی پہنے تے پیر صاحب بھی پہنے تے مولوی صاحب بھی پہنے کہ ہماری عزت ہمارے پیر صاحب کے بارے میں اپنے بات کرتی میں کہا توڑے پیر صاحب ان گونگے بڑھ گئے حضور جی قرآن دے جناب چلائے گا توڑے پیر صاحب تو کوئی بیان نہیں ہے توڑے مولوی صاحب گونگے ہو گئے گونگے شیطان ہیں کہ قرآن چلائے گا توڑے مولوی صاحب تو کوئی بیان نہیں آیا یاد رکھنا توڑے سارے دنا بیٹی جان گے قیامت تک نہ رہے گا تو وفاداروں کا نام رہے گا قیامت تک وفاداروں کا نام رہے گا تو انہوں نے مریدوں کے سارے واسطے پیغام میں تے دیکھ رہے سی کس پیر کا کوئی مرید پیر صاحب اٹھن کہ یار نہیں قرآن دی عزت دی گل ہے میں گل کراں رستم و معراج و ملائے فارس این جڑے تے گل کرو جڑے دے نال قیامت تک رہندے جڑے بہت دل لمے پے دے انہاں دا نام کوئی نہیں رہندا کہ یاد رکھنا امام احمد بن حنبل دے دور دے اندر بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی سن بڑے بڑے جناب مفسر بھی سن بڑے بڑے مجتہد بھی سن بڑے بڑے جناب اس دور دے اپنے آپ قطب الاقطاب کہنے والے بھی سن پیر بھی سن فقیر بھی سن لیکن انہاں دا نام اج تک کتاباں دے اندر باقی کوئی نہیں کہ اج بھی میں ایتھے کھڑے ہو کے اگر امام احمد بن حنبل دا نام لے رہا تے کس گل تو لے رہا کیونکہ او عظیمت دے اوتے کھڑے رہے او میدان وچ کھڑے رہے اس وجہ نہ رہا تواڈے واسطے میرے پیغام ہے کہ گل ان کرو جی خالد بن ولید نے کی تھی فرمایا من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من تدرس سویڈن میں پیغام دیو اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام انہوں کہا کہ بھائی دعوت اسلام دینا بندہ پڑھ حضور دا کلمہ پڑھ اے جو تو بغیرتی کی تھی اس تو بارہ نہیں کہ بھائی نبائی تو مگر میرے امیر صاحب بیان کریں گے نعرہ لانا ہے ان پتہ چلے بھائی جنہ دل نہیں نہ نعرہ لانا جنہوں کہ اپنے گلے کا خیال ہے میں بار بار نہیں اپنے دل کو پوچھے کریں اقبال کہنے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اپنے
اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا. میں بڑی امید سے تھا کہ یہ ہماری ہمسائے ملک انہوں نے جناب حکومت حاصل کی ہے, یہ تو بلائیں گے نا ان کو کہ ہم قرآن کے نام پر آئے ہیں, لیکن نہیں, خالی نکلے یہ بھی خالی نکلے. قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں, یہ تو پھر حکومتوں کی لڑائی رہی, یہ تو پھر ریاستوں کی لڑائی رہی, دین کی لڑائی ختم. دین کی لڑائی کے لیے اگر اس صدی میں کوئی آیا ہے تو اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں بس. باقی سب جھوٹ نکلا, سب فراڈ نکلا, سب دھوکہ بازی نکلی. اور قرآن تو یار مشترکہ ہے, اس کی تو جناب زیر زبر کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جی. آج کیوں چپ ہو گئے؟ آج اپنی باری آئی تو سارے بندوقیں اٹھا کر سپر کی باری آئی ہے تو ہم سب بے شرم بن گئے, سب بے شرم بن گئے ہیں. اس پہ دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں. کیا کریں جی, کیا کریں؟ ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مر جائیں اور ڈوب کر مر جائیں. یار ایک اسرائیلی کی بات, ایک سفیر کی بات سویڈن کو روک سکتی ہے تو 1.5 ارب مسلمان کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ جھوٹ ہے, یہ پاکستان کا نام بھی, یہ ریاست کا سب فراڈ, 57 اسلامی ممالک سب جھوٹ, 1.5 ارب مسلمان سب دھوکہ, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج قرآن کو سرعام ایسے کوئی نظر آتا. اور یار بارشاں یہ چیزیں کہ اس طرح لاوارث کر کے جلانا, یہ بات نہیں ہے. بس ہماری بات اتنی ہے, ہاں آپ نے آنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا وہ سارے ملعون حق تو یہ تھا نا کہ آج کے دن کہتے ہیں یوم تقدس منانا ہے. میں نے کہا تم تقدس کو چھوڑو, 365 دن بھی مناؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تقدس تو وہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے. تقدس تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا, اوپر تک جہاں تک مرضی لے جاؤ. اس کے نفاذ کی بات کرو. تم آج کے دن صرف 1 منٹ کے لیے نیول چیف بھی بلا لیتے, آرمی چیف بھی بلا لیتے, فضائیہ کا چیف بھی بلا لیتے, سارے آئی جیز بھی بلا لیتے, رینجر کے سربراہ بھی بلا لیتے, ساری جناب ایف سی کا سربراہ بھی بلا لیتے, سارے وزیر بھی بلا لیتے, اور سارے ہاتھ میں آج کلیشن کو پکڑ کر سفیر کو بلاتے سویڈن کو. اس کو کہتے ہو, تم کہتے ہو کہ جناب ہم نے اس کو آزادی دی رکھی ہے, شخصی آزادی, ہم مذمت کرتے ہیں لیکن اس کی شخصی آزادی ہے. لو آج ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہمارے لیے لگایا ہے. ہم جب تک قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی ہم تم سے جنگ جاری رکھتے ہیں. 1 منٹ کی بات تھی, 1 منٹ کی بات تھی, 1 سیکنڈ کی بات تھی, لیکن کوئی نہیں, نہ کوئی بات کرے گا. ہم جناب مذمت کرتے ہیں. میں نے کہا مذمت کی ضرورت نہیں, جب مرمت کی طاقت ہو تو مذمت حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی. مذمت تو شاہ صاحب نے کہا ہے عیسائی بھی کر رہے ہیں, مذمت تو یہودی بھی کر رہے ہیں, مذمت تو پارسی بھی کر رہے ہیں, مذمت تو ہندو بھی کر رہے ہیں. تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں طاقت دی تھی, تمہارا کام تھا تم مرمت کرتے. ہاں جس طرح ان کی مرمت کی ہے جنہوں نے تمہارے گھر کو جلایا. ہاں جس طرح ان کے لیے اسپیشل عدالتیں بنائی ہیں, جیسے ان کے لیے لوہے کے راڑ تیار کیے تھے, جیسے ان کو آدھی رات کو جناب اندھی گولیوں سے مارا ہے, اس طرح مرمت کرتے تو ان کی جرت بھی نہ ہوتی بات کرتے. لیکن کیا کریں, وہی اقبال نے کہا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. لیکن انشاءاللہ اگر بات اس حد تک آ گئی ہے تو پھر اللہ کو بھی تو کچھ منظور ہوگا نا. اس وقت بہت سارے ہو جانے چاہیے تھے, بس اس کا تو دوسرا حل ہے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا اگر اس کا ذاتی ہے تو پھر تمہارا بھی تو ذاتی خالد بن الولید والا ہونا چاہیے, تمہارا ذاتی عمل بھی تو عمر بن خطاب والا ہونا چاہیے, تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب غازی علم الدین والا ہونا چاہیے, تمہارا ذاتی عمل بھی تو عامر عبد الرحمن چیمہ والا ہونا چاہیے, تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب ممتاز قادری والا ہونا چاہیے. بس اس کی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا بات کریں. اور ایک اعلان ہے, وہ اعلان یہ ہے کہ لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے. اقتدار پر یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور دنیا کے بدترین حاکم ہمارے اوپر مسلط ہیں اور سیاسی خسرے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں, اور جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے, وہ صرف اور صرف
اقتدار کی ہوس میں اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے پوری قوم کی عزت بھی بیچ ڈالی ہے۔ میرا اعلان پہلا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اتوار والے دن ظہر سے عصر تک پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے۔ آپ نے گھر سے مسلح اور قرآن لے کر آنا ہے۔ عصر سے مغرب تک سب نے اتوار والے دن قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے۔ ہاتھ اوپر کرو جو لے کر آئے گا۔ پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے، جیسے لاہور ہے تو لاہور میں مال روڈ پر، کراچی ہے تو شاہراہ فیصل پر، اسلام آباد ہے تو شاہراہ دستور پر، اس طرح جناب بڑی بڑی شاہراہوں پر قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عصر سے مغرب تک، اور پھر مغرب سے عشاء بھی ہو سکتی ہے، عشاء سے فجر بھی ہو سکتی ہے، یہ تو پھر اگلی بات ہے نا۔ قرآن اور مسلح، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اپنے بوڑھوں کو نہیں مرتے یار، بوڑھے کچھ نہیں ہوتا ہے نا، بوڑھوں پر بھی ساتھ لے کر آنا ہے، نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے، گھر میں کوئی بندہ نہ رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جتنے لبیک والے ہیں سارے مین شاہراہوں پر، اگر شہر دور ہے تو جو ان کے قریب مین سڑکیں بنتی ہیں وہاں پر آئیں گے۔ یہ ہمارا اعلان اس وقت ہے جب تک لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے، اور اگر لبیک کے پاس حکومت ہوتی آج کے دن تو پھر کوئی تحریکی مارچ ریلیوں کا اعلان نہیں ہوتا، صرف ایک پی ٹی وی کا مائک ہوتا، اور جو بھی لبیک جس کو حاکم بناتی وہ سامنے ہوتا، اور وہ کہتا کہ گھروں سے ایک مسلح اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری لے کر شاہراہوں پر۔ صرف یہ ہمارا اعلان ہوتا کہ اپنا ہتھیار، اپنا مسلح، اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی اسی لیے کہ وہ کفن کے لیے، ویسے بھی سفید سوٹ باندھتے ہیں، ویسے بھی شہید تو جس حالت میں بھی چلا جائے۔ اور اللہ کی قسم یہ یورپی یونین نیٹو کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جانی تھی۔ اگر یہ اعلان آج بھی کر دیں کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہو تو اپنا مسلح بائیں بغل میں اور اپنا ہتھیار دائیں بغل میں، اور ہاتھ لبیک کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے باہر آ جائیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں۔ یہ ہے علاج ان کا، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ قرآن بابا جی پہلے بھی کہہ گئے ہیں، یہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ تم ملعون ہو، تم حاکم بے شرم ہو، ورنہ یار ایک اسرائیل، اتنا سا اسرائیل، آج انہوں نے اس بات کو شامل کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی مسلمانوں کا بھی احتجاج، لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں چلنے دیں گے کہ جناب اس میں تورات اور یہودیوں کی تورات اور انجیل ہے جی، یہ ساری اس کا بھی جلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لہذا ہم سے بات اسرائیل کے سفیر نے کی ہے، ہم آئندہ کے بعد اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے پوری امت مسلمہ کو، پوری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ایک سفیر کے چند لفظ وہ کام کر گئے جو پوری 1.5 ارب مسلمان نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا ہے حفظ قرآن عظیم آئین دست، اقبال کہتا ہے قرآن کی حفاظت یہ تیرا پہلا آئین ہے، اسلام کا آئین ہے، حفظ قرآن عظیم آئین دست یہ تیرا پہلا آئین ہے، اور
حرف حق را فاش گفتن، کہتا ہے جب بھی حق کی بات آ جائے سرے بازار کرنا یہ تیرا دین ہے نہ تو آئین ہے۔ اب پوچھتے ہیں لبیک والوں کا آئین کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کو ہمارا آئین پتہ لگ گیا ہے۔ اگر لبیک کے بعد پاس حکومت آئی اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ہمارا علاج ایک ہی ہوگا، اور ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں نا بھائی، وہ کہتے ہیں جی یہ جہاد کا نعرہ نہ لگائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے یورپ کو۔ میں کہتا ہوں دب کے لاؤ تاکہ انہوں نے پیڑ پوری ہو گئی۔ الجہاد 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 الجہاد۔ اور نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے، نہیں کوئی ایسی، اقبال کہتا ہے نا نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے۔ اقبال کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی کہ مسلمان کہیں ہم وہاں عزت سے حکومت کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاد کے لیے محمد عربی کی تلوار اٹھا لو۔ نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، اوپر سے لے کے نیچے تک شکم کے لیے بیٹھے ہوئے۔ دل کی آزادی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر قرآن کی آزادی، قرآن کے حرمت کے لیے بات ہوتی، قرآن کے تحفظ کے لیے بات ہوتی۔ ایک سے ایک پڑھ کے لائن آیا، کہتے ہیں جی یہ جناب ایسے آئیں گے، یہ وہ آئیں گے، پاکستان کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم سارے سمیت چل جائے، تمہارا سب کچھ چل جائے، زمین و آسمان آفات و بلیات سب چل جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ جب تمہارے دل میں قرآن کی عظمت نہیں تو تم بھی چل جاؤ، تمہارا گھر بھی چل جائے، تمہارے اسباب بھی چل جائے، ہماری آنکھ میں بھی بل نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں اگر تکلیف ہے تو قرآن کے جلنے کی ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف اسے، ہاں اگر تمہیں قرآن کے جلنے کی تکلیف ہوتی تو پھر جو ہاتھ تمہارے جانب آتا اس ہاتھ کو ہم توڑتے، جو آنکھ تمہاری جانب اڑتی اس آنکھ کو ہم پھوڑتے، لیکن اب تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے، ان تمام اسباب کو بھی آگ لگا دے جو تم نے صرف اسلام کے لیے رکھے ہوئے، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہم سب بھی مر جائیں اور ہم سب بھی غرق ہو جائیں اللہ کی کسی عذاب میں، عذاب ہی آئے گا نا ہم پر جب ہم محافظ قرآن نہیں ہیں۔ کیا کریں بھائی، سب صبح اٹھ کر سب کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی۔ بابا جی جب قرآن کی بات آتے تھے فرماتے تھے چلیا ساریاں گلہ بعد گھروں سے قرآن پڑھن نکلے سکتے۔ 1974 بابا جی فرماتے ہیں سب نے پہلے قرآن گھروں پڑھن نکلے سا، وہ کیا مولوی، وہ کیا پیر، وہ کیا حفاظ، وہ کیا قاری، وہ کیا عوام، وہ کیا جناب، سب کو عزتیں قرآن کی وجہ سے ملی۔ کسی کا بچہ قرآن کی وجہ سے، جس نے ختم نبوت پہ پہلا دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام، السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو